آخری سکہ ایک غریب کی کہانی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت محنت مشقت کرتا مگر پھر بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھی زندگی فراہم کر سکے۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی اور اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، مگر یوسف کی جیب میں صرف ایک آخری سکہ بچا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سکے سے کیا کرے، روٹی خریدے دوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر اس نے سوچا، اللہ کی رضا سب سے ضروری ہے، پہلے کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، شاید اللہ بہترین راستہ کھول دے۔ یوسف نے یہ سوچ کر اپنا آخری سکہ نکالا اور مسجد کے باہر بیٹھے ایک غریب بزرگ کو دے دیا جو بہت بھوکا لگ رہا تھا۔ بزرگ نے یوسف کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یوسف نے صرف مسکرا کر سر جھکا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مقدر کا بدلنا۔ اگلے دن یوسف کا ایک پرانا دوست حمزہ اس کے گھر آیا۔ اس نے کہا، یوسف میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں یاد ہے ہم دونوں بچپن میں ایک کسان کے ہاں کام کرتے تھے؟ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا۔ حمزہ بولا، اس کسان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ساری زمین کا ایک حصہ ان نوجوانوں کے نام لکھوایا تھا جو اس کے ساتھ وفاداری سے کام کرتے تھے، تمہارا بھی اس میں حصہ ہے۔ یوسف حیران رہ گیا۔ جب اس نے کاغذ دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کے نام ایک اچھی خاصی زمین ہے جس میں کھیتی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنی ماں کا علاج کروا سکتا تھا بلکہ اپنی زندگی بھی بہتر بنا سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً کل رات کا واقعہ آیا جب اس نے اپنا آخری سکہ اللہ کے بھروسے پر غریب بزرگ کو دیا۔ آج اللہ نے اس کے مقدر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس دن یوسف کو یقین ہو گیا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ عبرت اور سبق۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اللہ اسے بہترین۔ آخری سکہ ایک غریب کی کہانی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت محنت مشقت کرتا مگر پھر بھی اس